چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ تو اپنے پروگرام کی ابتدا درود پاک کی فضیلت سے کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سے میرے قریب تر یعنی زیادہ قریب وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک بھیجے ہوں گے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مزمل سیکھ رہے تھے اور سورہ مزمل کی 9 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے اور اس طرح ہماری 11 آیات مکمل ہو جائیں گی، ٹھیک ہے؟ تو پہلے میں یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ان آیات کی ہم تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا وذرنی والمکذبین اولی النعمت ومہلہم قلیلا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے صاد۔ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ کو ہم کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر یعنی موٹا، کس طرح پڑھتے ہیں؟ پر یعنی موٹا پڑھنا، پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے، موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں را ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ را کے بارے میں تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ جب را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں اور را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ اب یہاں را ساکن ہے تو یہاں را کو کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، را ساکن ہو تو اس سے آپ پہلے والے حرف کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اگر را ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے اور را ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ اب یہاں را ساکن سے پہلے کون سا حرف ہے؟ با کے نیچے کیا ہے؟ زیر، تو را کو کس طرح پڑھیں گے؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف۔ قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے اسے بھی ہم موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر بھی را ساکن ہے۔ اب یہاں دیکھیں را ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ پیش، تو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں جیم ساکن ہے۔ جیم جو ہے یہ حروف کلکلہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ میں سے، حروف کلکلہ نہیں، حروف کلکلہ۔ کن میں سے ہے؟ حروف کلکلہ میں سے، حروف کلکلہ میں سے ہے۔ اور حروف کلکلہ جب ساکن ہوں تو ان میں کلکلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ لہٰذا یہاں جب آپ جیم کی ادائیگی کریں گے تو جیم کی آواز جو ہے وہ لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اسے حج رن نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے حج رن، ٹھیک ہے؟ حج کی جو جیم کی آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے نا، یہی کلکلہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسے پڑھیں گے حج رن، حج رن، حج رن، حج رن، حج رن۔ حج رن۔ پھر اس کے بعد آخر میں دیکھ لیں یہاں لام پر 2 زبر کی تنوین ہے اور یہاں پر بھی 2 زبر کی تنوین ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر میں اگر 2 زبر کی تنوین ہو تو وقف میں تنوین کو الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر بھی آپ اسے تنوین کو الف سے بدل دیں گے اور یہاں بھی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے دال اور یہاں بھی کیا ہے؟ دال۔ بہت سارے بچے دال کی ادائیگی میں غلطی کرتے ہیں، دال میں سیٹی کی آواز نکالتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ دال میں سیٹی کی آواز نہیں نکالنی ہے۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں نون پر تشدید ہے۔ نون مشدد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ غنہ کرتے ہیں۔ غنہ کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ بتائیں۔ نعت میں آواز لے جا کر پڑھنے کو گنہ کہتے ہیں۔
ناک میں آواز لے جا کر پڑھنے کو غنہ کہتے ہیں، تو یہاں پر آپ غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں را پر تنوین ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے جیم، یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اکفا۔ یہ کہہ رہے ہیں اکفا کا قاعدہ ہوگا، صحیح بتا رہے ہیں یہ یا غلط بتا رہے ہیں؟ غلط ہے، پھر کون سا قاعدہ ہوگا؟ تنوین۔ تنوین کا تو میں نے ویسے بتا دیا تھا کہ تنوین ہے، اب اس تنوین کے بعد جو ہے وہ جیم آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ ہوگا؟ صحیح بتایا انہوں نے، اکفا کا قاعدہ ہوگا۔ کیونکہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اکفا میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوتا ہے، اور جیم بھی حروف اکفا میں سے، کن میں سے ہے؟ حروف اکفا سے۔ حروف اکفا میں سے ہے، تو یہاں پر اکفا کا قاعدہ ہوگا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ اکفا میں غنہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں۔ کرتے ہیں؟ جی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ غنہ کریں گے یعنی ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، اور آخر میں دیکھ لیں یہاں میم ساکن ہے، ٹھیک ہے، میم ساکن ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے قاف، یہاں پر کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار شفوی۔ اظہار شفوی ہوگا، صحیح بتایا انہوں نے۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار شفوی ہوتا ہے، اور یہاں پر آ رہا ہے قاف تو یہاں پر بھی اظہار شفوی ہوگا اور یہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے قواعد مکمل ہو گئے۔ اب آئیے مل کر ان دونوں آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ اچھا، صاد کو بھی پر پڑھنا ہے اور قاف کو بھی پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ 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 وَاهْجُرْهُمْ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا هَجْرًا جَمِيلًا هَجْرًا جَمِيلًا هَجْرًا جَمِيلًا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ 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 وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا اچھا بچوں، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ یہاں را ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ بعض بچوں کی آواز آ رہی ہے وَاهْجُرْهُمْ، را پر پیش پڑھ رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، را ساکن ہے۔ وَاهْجُرْهُمْ 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 اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے آپ میں سے؟ چلیں آپ پڑھیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا دیکھیں وہی غلطی کی آپ نے کہ یہاں را ساکن ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ آپ را پر پیش پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، واضح ہو کہ را ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں ہا لکھا ہوا ہے تو اس کو آپ ہونٹوں کو کھول کر ادا کریں، ٹھیک ہے، ہونٹوں کو گول کر کے ادا نہ کریں جیسے ہا موٹا ہو جائے، ٹھیک ہے، حجرن، ٹھیک ہے، حجرن اس طرح موٹا کر کے آپ نے نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا دیکھیں سب سے پہلے یہ بات کہ صاد کو تو پر پڑھنا ہے، لیکن اس کے بعد با اور را دونوں باریک پڑھے جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے با اور را کو موٹا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، صاد کو پر پڑھیں گے، با اور را کو باریک پڑھیں گے، اور یہاں قاف کو ہم نے پر پڑھنا ہے، آپ نے قاف کو باریک پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اچھی کوشش کی لیکن مزید بہتری کی کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وَذَرْنِي 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 وَالْمُكَذِّبِينَ وَالْمُكَذِّبِينَ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ أُولِي النَّعْمَةِ أُولِي النَّعْمَةِ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا
أولي النعمة ومهلهم قليلا أولي النعمة ومهلهم قليلا وذرني والمكذبين 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 أولي النعمة ومهلهم قليلا اچھا اولی النعمت یہاں نون مشدد میں غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہے، تو اس مقدار کو بھی آپ نے پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، غنہ بھی کرنا ہے اور اس مقدار کو بھی پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے، صرف ناک میں آواز لے جا کر آگے نہیں چلے جانا بلکہ 1 الف کی مقدار تک آپ نے غنہ کرنا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے۔ کون سنائے گا اب یہ آیت؟ آپ پڑھیں۔ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن یہاں ہا پر تشدید ظاہر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہاں ہا اپنے مخرج سے ادا ہونا چاہیے، ظاہر ہو کہ اب ہا پڑھ رہے ہیں اور ہا پر تشدید ہے، ٹھیک ہے، ایک حرف دوسرے حرف کے ساتھ ملنا نہیں چاہیے۔ اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں۔ وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا اچھی کوشش کی آپ سب نے ماشاءاللہ، مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے، پریکٹس کرتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ یہ جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں، آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہم اپنے سیگمنٹ میں حضرت حزقیل علیہ السلام کے بارے میں کچھ سنیں گے، حضرت حزقیل علیہ السلام اور ان کی قوم کے بارے میں۔ آپ کو معلوم ہے حضرت حزقیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ پیارے بچوں، حضرت حزقیل علیہ السلام یہ اللہ پاک کے ایک بہت ہی پیارے نبی ہیں، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ کون ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ تو آج ہم ان کی قوم کے بارے میں کچھ انفارمیشن حاصل کریں گے۔ پیارے بچوں، بنی اسرائیل کا ایک گروہ حضرت حزقیل علیہ السلام کے ساتھ ایک شہر میں رہتا تھا، یعنی آپ کی جو قوم تھی وہ بنی اسرائیل میں سے ہی کچھ لوگ تھے، تو یہ ایک شہر میں رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کچھ یوں ہوا کہ اس شہر میں ایک بڑی خطرناک بیماری پھیل گئی، جسے کہتے ہیں طاعون۔ کیا کہتے ہیں؟ طاعون۔ طاعون کہتے ہیں اس بیماری کو، اور انگلش میں اسے کہتے ہیں پلیگ۔ اس بیماری کی وجہ سے لوگ تیزی کے ساتھ مرنے لگے، لوگ بہت ڈر رہے تھے کہ کہیں اس بیماری کی وجہ سے ہم بھی نہ مر جائیں، چنانچہ وہ لوگ اس شہر سے نکلنا شروع ہو گئے اور جنگل کی طرف چلے گئے۔ اب اللہ پاک کو ان کی یہ جو حرکت تھی شدید ناپسند ہوئی، چنانچہ اللہ پاک نے ایک عذاب کے فرشتے کو ان کی طرف بھیجا، اور اس نے ایک پہاڑ کے پاس سے چیخ ماری اور کہا موتو، یعنی تم سب کے سب مر جاؤ۔ اس آواز کو سن کر بغیر کسی بیماری کے وہ سارے کے سارے جو لوگ تھے وہ مر گئے، جن کی تعداد پتہ ہے کتنی تھی؟ 70,000۔ کتنی تھی؟ 70,000۔ وہ 70,000 لوگ بغیر کسی بیماری کے اس منہ تو والی آواز کو سن کر مر گئے۔ پیارے بچوں، ان مردوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام نہ کر سکے، اور ان مردوں کی ڈیڈ بوڈیز کھلے میدان میں 8 دن تک پڑی رہیں، اور ان کی لاشوں میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ تو آس پاس کے لوگ جو ہے وہ پریشان ہو گئے، اور ان کے پاس آئے، اور لوگوں نے ان لاشوں پر رحم کھا کر چاروں طرف سے دیوار کھڑی کر دی، تاکہ یہ ڈیڈ بوڈیز جو ہیں وہ جانوروں سے محفوظ رہیں، کوئی جانور ان پر حملہ نہ کرے یا ان میں چیر پھاڑ نہ کرے۔ پیارے بچوں، کچھ دنوں کے بعد حضرت حزقیل علیہ السلام جو اس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے وہ ان کے پاس سے گزرے، تو حضرت حزقیل علیہ السلام نے اتنی ساری ہڈیاں جب بکھری ہوئی دیکھیں تو آپ کو بہت دکھ ہوا، اور آنکھوں میں آپ کی آنسو آ گئے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، یہ میری قوم کے لوگ ہیں جو اپنی نادانی سے غلطی کر بیٹھے اور موت کے ڈر سے یہاں آ گئے۔ ان لوگوں سے مجھے بہت پیار تھا، یہ لوگ میرے سکھ دکھ میں ساتھ ہوتے تھے۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی، تیری ثنا کرتی تھی، تیری عبادت کرتی تھی۔ پیارے بچوں، اسی طرح آپ علیہ السلام دعا میں مشغول تھے کہ اچانک آپ علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں، اللہ کے حکم سے ایک ساتھ ہو جاؤ۔ یہ سن کر بکھری ہوئی ہڈیاں جو تھیں وہ ہلنے لگیں، اور ہر آدمی کی ہڈیاں جمع ہو کر ڈھانچہ بن گئیں۔ پھر یہ وحی آئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ فرما دیجئے کہ اے ہڈیوں،
تم کو اللہ پاک کا یہ حکم ہے کہ گوشت پہن لو۔ یہ سنتے ہی فوراً ہڈیوں کے ڈھانچوں پر گوشت چڑھ گئے۔ پھر تیسری بار یہ وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان ہڈیوں سے کہہ دو کہ اے مردوں، خدا کے حکم سے تم سب زندہ ہو جاؤ۔ چنانچہ جب آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تو پیارے بچوں، آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جملے نکلتے ہی 70,000 جو لاشیں تھیں وہ فوراً یہ پڑھتے ہوئے کھڑی ہو گئیں، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت۔ پھر یہ سب لوگ دوبارہ زندہ ہو گئے اور اپنے شہر میں آباد ہو گئے اور کافی سالوں تک وہ زندہ رہے۔ پیارے بچوں، اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن پاک کے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 243 میں اس طرح بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے حبیب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہ دیکھا جو موت کی ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تو اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پیارے بچوں، اس واقعے سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ اس واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جو لوگ اللہ پاک کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ پاک کی نافرمانی کی انہیں سزا بھی ملتی ہے۔ جو اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، تو انہیں اس ناشکری کی بھی سزا ملتی ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کی فرما برداری کرتے رہنا چاہیے اور اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، کبھی بھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ پاک کے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہوتے ہیں، اللہ پاک انہیں اختیار عطا فرماتا ہے کہ وہ جو چاہیں کریں، ٹھیک ہے، وہ اللہ پاک کی طرف سے انہیں اختیار ملتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور ہمارا نظریہ بھی ہے کہ اللہ پاک اپنے انبیاء کرام علیہم السلام کو اختیار عطا فرماتا ہے اور وہ اپنے اختیارات سے جو چاہتے ہیں کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے ایان وسیم بھائی اور دوسری طرف ہیں شاہ فضیل بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو ملیں گے 10 پوائنٹس۔ کتنے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو ملیں گے 5 پوائنٹس، لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو 0 پوائنٹس۔ 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو پہلا سوال ہے ہمارے ایان وسیم بھائی سے۔ ایان بھائی، آپ اقیم الصلاح کا معنی بتائیے۔ نماز کی طرف چلو۔ نماز کی طرف چلو، اور ان کا یہ جواب درست ہے، یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ کیا ہے جواب؟ نماز قائم کرو۔ اقیم الصلاح کا معنی ہے نماز قائم کرو، ٹھیک ہے، نماز کی طرف چلو نہیں۔ تو اس سوال میں ہمارے ایان بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے شاہ فضیل بھائی سے۔ آپ بتائیں قرآن پاک کا پہلا سجدہ تلاوت کس صورت میں ہے؟ آپشن دیا۔ سورہ اعراف، سورہ انفال، یا پھر سورہ توبہ؟ سورہ اعراف۔ سوچ لیں۔ یہ کہہ رہے ہیں سورہ اعراف میں سب سے پہلا سجدہ تلاوت ہے، اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ ہمارے فضیل بھائی نے آپشنز لیے ہیں لیکن جواب بالکل درست دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے۔ ایان بھائی بتائیں قرآن پاک میں کس ملکہ کا ذکر ہے؟ آپشنز: ملکہ بلقیس، ملکہ فاطمہ، ملکہ زینب۔ ملکہ بلقیس۔ یہ کہہ رہے ہیں ملکہ بلقیس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس۔ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ انہوں نے بھی آپشنز لیے ہیں لیکن جواب درست دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے فضیل بھائی سے۔ آپ بتائیں قرآن پاک کی مشہور آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کس صورت میں ہے؟ سورہ علم نشرح۔ سورہ علم نشرح میں ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ انہوں نے آپشنز نہیں لیے اور جواب بھی درست دیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے۔ ایان بھائی، کس نبی علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں سب سے زیادہ مرتبہ آیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں سب سے زیادہ آیا ہے۔ کیا لگتا ہے، صحیح جواب دے رہے ہیں؟ جی۔ صحیح ہے۔
یہ کہہ رہے ہیں ان کا جواب صحیح ہے اور واقعی میں ان کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے ایان بھائی کو۔ اگلا سوال ہے فضیل بھائی سے۔ فضیل بھائی، قرآن پاک کی کس سورت کو سورۃ الدعاء کہا جاتا ہے؟ آپشن دیے۔ آپشنز: سورہ اخلاص، سورہ ملک، سورہ فاتحہ۔ سورۃ اخلاص۔ سورہ اخلاص کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے اور ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے۔ غلط ہے، صحیح ہے؟ غلط۔ غلط ہے۔ صحیح جواب کیا ہے؟ صحیح ہے۔ صحیح ہے۔ دیکھیں یہ بھی کہہ رہے ہیں صحیح، لیکن یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے۔ آپ بتاؤ صحیح جواب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ۔ سورۃ الدعاء سورہ فاتحہ کو کہا جاتا ہے، ان کا یہ جواب غلط ہو چکا ہے۔ تو اس سوال میں ہمارے فضیل بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اور اسی کے ساتھ دونوں کے پوائنٹس ہو چکے ہیں 15۔ دونوں برابر ہیں، دونوں پوائنٹس بھی برابر لے رہے ہیں اور چھوڑ رہے ہیں وہ بھی برابر۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے۔ ایان بھائی آپ بتائیں، حضرت داؤد علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ ذکر ہوا ہے؟ 16۔ یہ کہہ رہے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں 16 مرتبہ آیا ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے ایان بھائی کو۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے فضیل بھائی سے۔ فضیل بھائی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے سفر معراج کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ کہہ رہے ہیں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر معراج کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں ہے اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس۔ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے فضیل بھائی کو اور اب دونوں کا ٹوٹل ہو چکا ہے 25 پوائنٹس، دونوں بالکل برابر ہیں۔ اب آخری سوال ہے دونوں سے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اب پہلا سوال کرتے ہیں ہمارے فضیل بھائی سے۔ فضیل بھائی آپ بتائیں، قرآن کی وہ کون سی سورت ہے جس کے نام کا معنی ہے رات؟ آپشن دیں۔ آپشنز: سورہ شمس، سورہ لیل یا پھر سورہ حدید۔ سورہ حدید۔ سورہ حدید، اور ان کا یہ جواب غلط ہے۔ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ سورہ لیل۔ سورہ لیل۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ سورہ لیل۔ سورہ لیل۔ سورہ لیل، سورہ لیل، سورہ لیل، اور آپ کہہ رہے ہیں سورہ حدید۔ تو آپ کا یہ جواب غلط ہو چکا ہے، اس کا صحیح جواب ہے سورہ لیل اور ہمارے فضیل بھائی کا ٹوٹل ہے 25 پوائنٹس۔ اب آخری سوال ہے ہمارے ایان بھائی سے۔ ایان بھائی کے پاس پہلے سے 25 پوائنٹس ہیں، اگر یہ غلط جواب دیتے ہیں تو ڈرا ہو جائے گا اور اگر یہ ایک بھی پوائنٹ لے لیتے ہیں تو یہ جیت جائیں گے۔ چلیں ایان بھائی آپ بتائیں، فمن اظلم سے قرآن پاک کا کون سا پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 28واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے اور ان کا یہ جواب غلط ہے۔ غلط ہو چکا ہے۔ آپشنز لے لیتے تو شاید آپ جیت جاتے، لیکن اب غلط جواب دے دیا ہے۔ اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ 24واں پارہ اسٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس سوال میں ہمارے ایان بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اور اسی کے ساتھ ان کا ٹوٹل بھی ہے 25 پوائنٹس۔ تو ونر کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ دونوں آج کے ہمارے ونر ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا